اور یہ فکر پہلے سے جب ملک میں ہمارے مسلمان آئے انہوں نے اس فکر کو سمجھا اور سمجھ کر انہوں نے دکانیں کھولی، لیکن بعد میں جا کر نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے سلوٹر ہاؤس کے اندر، جس کی وجہ سے اور نئے نئے قوانین پیدا ہوئے اس ملک کے اندر. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو 1960 1970 1980s کے اندر 1980s تک لوگ اپنے گھروں کے اندر ذبح کر سکتے تھے اور کرتے تھے، لیکن بعد میں قوانین سخت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہائیجین کی وجہ سے، ہیلتھ کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے اور بالکل صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی اور پھر انہوں نے قاعدہ یہ طے کیا کہ یہ صرف سلوٹر ہاؤس میں ہوگا. تو اب سلوٹر ہاؤس میں ہوتا رہا، ہمارے مسلمان کے بھی سلوٹر ہاؤس ہے، لیکن اکثر سلوٹر ہاؤس غیر مسلم کے ہیں، اکثر سلوٹر ہاؤس. تو پھر افواہیں اور باتیں پھیلنے لگی کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو وہ ہمارے پاس میٹ آ رہا ہے، پولٹری آ رہی ہے، وہ بالکل حلال ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں لوگ فکر کرنا، لوگوں کی فکریں بڑھ گئی. اس کے بعد مشورے بھی ہوتے رہے مسلمانوں کے اور دیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن میں اس وقت انوالو ہوا کہ 2002 میں یا 2003 میں یہ BBC نے پاناراما کے اندر ایک انویسٹیگیشن کیا، اور اس انویسٹیگیشن ابھی بھی وہ آن لائن ہے، یوٹیوب پہ ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پولٹری اور چکن آ رہی ہے اس ملک کے اندر حلال کے نام پر، تو وہ کٹی جا رہی ہے اور اس کو ذبح کیا جا رہا ہے بیلجیم میں اور ہالینڈ میں، اور پھر اس کو لے جایا جا رہا ہے وہاں جرمنی میں، اور جرمنی کے اندر ایک فیکٹری کے اندر وہ جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد وہ پورا ایک پانی کے اندر ڈبوتے ہیں ان کو، اور اس کے اندر وہ پانی جمع کرتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے، اور اس پانی کو رکھنے کے لیے وہ پوک یعنی سور کے انزائمز استعمال کرتے ہیں، تو وہ چکن کے اندر سور آ جاتا ہے. اور انہوں نے، یہ گورے لوگوں نے اور غیر مسلم نے، پاناراما نے ہماری آنکھیں کھولی کہ یہ آپ کے حلال کے اندر ایسا ہو رہا ہے. تو ایسے بہت سے قصے آ رہے ہیں. میں یقیناً یہ بات بھی آپ سے ابھی کروں گا اور بہت سے اور سوالات ہیں. آپ کے پاس خاص طور پہ HMC کے پاس وہ کیا طریقہ کار ہے جو آپ چیک کرتے ہیں؟ کس طرح آپ معلوم کرتے ہیں کہ اس قیمے میں گھوڑے کا گوشت نہیں ملا ہوا؟ کیا آپ DNA ٹیسٹ کرتے ہیں، یا آپ وہ کون سا ٹیسٹ ہے یا کون سا آپ کا بہترین طریقہ ہے جس سے آپ لوگوں کو شیورٹی دیتے ہیں کہ اس جگہ پر حلال گوشت کا کھانا پک رہا ہے یا حلال گوشت کا جو خریدا جا رہا ہے یہ گوشت حلال ہے؟ وہ کون سا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ تو یہ قصے سامنے آئے تو علماء نے بیٹھ کے میٹنگ کی اور پھر انہوں نے ایک تنظیم شروع کی 2002 یا 2003 میں، جس کو حلال مانیٹرنگ کمیٹی کہتے ہیں. اور ہم نے سوچا کہ ہم کیسے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں کو وثوق دے سکتے ہیں، ایک اعتماد دے سکتے ہیں کہ یہ جو گوشت آ رہا ہے یا یہ جو پولٹری آ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو پھر ہم نے یہ تنظیم شروع کرنے کے بعد ہم نے ایک سسٹم قائم کی، اور اس سسٹم کے اندر ہم نے کہا کہ ہمارا ایک نمائندہ HMC کی طرف سے وہ سلوٹر ہاؤس میں جائے گا اور وہاں پر کھڑا رہے گا اور وہ اس کو دیکھے گا کہ کس طرح ذبح ہو رہا ہے. اور ہم نے اپنے شرائط پیش کیے کہ جس طرح مسلمان چاہتے ہیں کہ اس طرح ذبح ہو، اسی طرح ذبح ہونا چاہیے، تو پھر ہم اپنا سکہ لگائیں گے. تو ایک تو ہم نے کہا کہ مسلمان ذابح ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ شارپ اور نائف ہونی چاہیے. تیسرا یہ کہ کرنٹ نہیں لگنا چاہیے، مشینی ذبح نہیں ہونی چاہیے. یہ سب شرائط جو اسلام کے اندر ہے ہم نے وہ شرائط پیش کیے، اور اگر اس طرح ہوں گے اور آپ خوش ہے تو ہم اپنا نمائندہ وہاں رکھیں گے. وہ اس نمائندہ کے پیسے لیں گے، وہ سلوٹر ہاؤس اس نمائندے کے پیسے لیں گے، اور پھر وہ اعتماد اور وثوق کا سکہ لگائے گا دیکھ کر کہ یہ صحیح ذبح ہوا ہے یا نہیں. تو جہاں کہیں بھی ہماری سٹامپ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، HMC کے نمائندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مولانا، ذبح کے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ مشینی ذبح جس کو کہہ لیجئے، میکینیکل سلاٹرز، اس میں بھی کچھ آپ لوگوں کے کچھ اور لوگوں سے اختلافات بھی ہیں. کچھ کہتے ہیں مشین پر بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد
मशीन चलती गई, सब कुछ खुद बखुद हलाल है। क्या ये आप लोगों के हिसाब में सही है? नहीं, हमारे हिसाब में वो सही नहीं है। अक्सर उलमा पूरे मुल्क के अंदर, सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर अक्सर उलमा इसको सही मानते नहीं है, और इसी वजह से हमने मशीनी ज़बह को कभी भी हमने इसको सिक्का नहीं लगाया, और हमने कहा है कि ये हमारे लिए ये तरीका सही नहीं है। हमारे मुसलमान जो हलाल खाते हैं इस तरीके को नहीं अपनाते और नहीं चाहते, और हम इसको हलाल सिक्का नहीं लगाएंगे। मौलाना, और बहुत सी बातें, खास तौर पे जो दूसरे मुल्कों से गोश्त आ रहा है, ब्राजील से आ रहा है, और इसके अलावा और बेतहाशा ऐसी जगहें हैं जहां प्रोसेसिंग होती है, उन प्रोसेसिंग में कहां तक HMC की तवज्जो है? खास तौर पर अभी आपने ज़िबा पे भी बात कर ली कि ज़िबा का सिलसिला इस तरह से आप लोग स्लॉटर हाउस चेक करते हैं, आपका नुमाइंदा चेक करता है। ज़िबा करने वाले का मुसलमान होना जरूरी है, ये भी आप लोग चेक करते हैं। इसी तरह से और बहुत से केन फूड का मामला है, जो केन फूड तैयार हो रहा है, उसके अंदर आप लोगों का किस तरह से चेक है? आपने बहुत अच्छी बात बतलाई, इसलिए कि स्लोटर हाउस तो सिर्फ एक ही जगह है जहां पर फूड यानी ज़बह होता है। उसके बाद जब दुकानों में आता है तो हमारे मातहत अगर कोई दुकान आना चाहती है तो फिर हम उससे पहले शर्तें लगाते हैं कि अगर आप इस दुकान को HMC के मातहत लाना चाहते हैं तो फिर आप वही गोश्त और चिकन ला सकते हैं जो HMC का सिक्का वाला हो, उसका स्टैंप हो। इसलिए कि अगर उसने दूसरा माल खरीदा तो आप अगर खरीदार है तो आपको कैसे पता कि ये HMC है या HMC नहीं है? तो इसलिए हमने शर्त लगाई है कि वो दुकान जो HMC के मातहत हो वो वही माल ले सकता है जो हमारे नुमाइंदे ने वहाँ देखा है। तो अगर जैसे आप कहते हैं ब्राजील का माल, तो हमारी दुकानों के मातहत अगर कोई दुकान है HMC के मातहत तो वो ब्राजील का माल नहीं ला सकते, इसलिए कि हमने वो देखा नहीं है किस तरह ज़बह हुआ है। वहाँ पर अक्सर मशीन ज़बह होता है, तो इसलिए हम ऐसे माल को आने ही नहीं देते। हमारी दुकानों के अंदर वो माल आता नहीं है। मौलाना, मैंने सवाल केन फूड का किया था। केन फूड का क्या मामला? कान फूड का भी हमारा यही मामला है कि अगर हमने देखा है तो फिर हम उसको स्टैंप लगाएंगे, अगर हमने नहीं देखा तो फिर हम उसको स्टैंप नहीं। ठीक है। जिन दुकानों पर HMC का स्टिकर या टोकन नहीं लगा, उन्होंने मंथली पैसे नहीं दिए, वो हलाल नहीं है? हमने कभी ये नहीं कहा कि वो हलाल नहीं है। हमने अपने सर के ऊपर एक जिम्मेदारी ली है कि अगर हमने वो सर्टिफिकेट दी है तो हम उसको चेक करेंगे। अब जिस दुकान ने हमें वो जिम्मेदार नहीं बनाया तो फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये हलाल है या हलाल नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमने जिसको अपने जिम्मे लिया है हम इसको चेक करते रहेंगे और हम इसको देखते रहेंगे। तो असल मसला ये है कि हमने अपने जिम्मे जो लिया है और जो हम पैसे भी लेते हैं दुकान से, वो 1 पाउंड पर डे, 30 पाउंड अ मंथ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ दुकान को सिर्फ वो सर्टिफिकेट नहीं देते, हम आदमी को भेजते हैं देखने के लिए 4 मरतबा हफ्ते के अंदर, किसी भी वक्त, फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर, दुकान के अंदर, कहीं भी चेक कर सकते हैं। कभी पकड़ा किसी को आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को पकड़ा भी है और हमने उस दुकान से सर्टिफिकेट ली भी है। क्या सजा दी इसके अलावा? सिर्फ सर्टिफिकेट वापस ले लिया, 30 पाउंड बंद हो गए, या उसने जिसने चोरी की, गुनाह किया, उसको क्या सजा मिली? ये चोरी हमसे नहीं की है, उसने खरीदारों से चोरी की है, अल्लाह से चोरी की है। ये अल्लाह के ऊपर हमने मामला छोड़ दिया। हमारा तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जब तक हम जिम्मेदार है आप वही गोश्त और चिकन बेचेंगे जो HMC का माल है, ताकि खरीदार वसूख के साथ, एतमाद के साथ खरीद सके। हाँ, अगर कोई और माल मिल गया तो हम आपकी सर्टिफिकेट ले लेंगे और ये फिर आप नहीं। मौलाना, वो तो हराम बेच रहा है, आपने अपना टोकन बंद कर दिया, आपने अपना बंदा भेजना बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी हराम बेच रहा है, आपने वहाँ चेकिंग बंद कर दी, उसको सजा क्यों नहीं दिलवाई आपने? हम ये कह रहे हैं कि वो नॉन HMC बेच रहा है। नॉन HMC का मतलब ये है कि हमने वो माल नहीं देखा है कि वो किस तरह तैयार हुआ। हो सकता है कि उसने सही ज़बह किया हो, लेकिन चूंकि हम उसके जिम्मेदार नहीं थे पहले से, इसलिए हमने कहा कि ये माल मत लाना। अब वो ले आए हैं और वो अपने कंडीशंस जो हमने तय किए थे पहले, उसके ऊपर नहीं चला,
تو اس لیے ہم نے منع کر دیا کہ چلو اس کو چھوڑو, آپ اپنے راستے کے اوپر چلو. جس طرح دوسری دکانیں ایچ ایم سی نہیں ہے, آپ بھی غیر ایچ ایم سی بیچ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن اگر ہم ذمہ داری لینے والے ہیں تو ہم اپنی سرٹیفکیٹ واپس لے لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے ان شرطوں کو پوری نہیں کی. مولانا کچھ ایسا تو نہیں کہ ایچ ایم سی کے اپنے سلاٹر ہاؤس ہیں, ایچ ایم سی اپنا گوشت بیچ رہا ہے, ایسی کوئی کاروباری اس میں پروفٹ بنانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو ایچ ایم سی کا گوشت لے گا اسی کو آپ ٹوکن دیں گے یا کچھ؟ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یا ایسی بات ہے؟ الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اس لیے کہ ہم نے پہلے سے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ دیر شوڈ بی نو مکسنگ آف بزنس اینڈ ذمہ داری. تو جو سلوٹر ہاؤس ہے وہ سلوٹر ہاؤس والوں کے ہیں, ایچ ایم سی کا کوئی سلوٹر ہاؤس نہیں ہے, ایچ ایم سی کا کوئی مال نہیں ہے, ہم صرف نگرانی کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ. پہلے سے ہم نے کہا کہ وی ول ریمین انڈیپینڈنٹ. مولانا یہاں پہ ایک بریک لیں گے, آپ سے ابھی سوال اور بہت باقی ہے میں نے کرنا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یہاں پہ, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور مولانا سے مزید سوال کرتے ہیں. جو کہوں گا سچ کہوں. ناظرین ویلکم بیک. ایچ ایم سی کے بہت بڑے ذمہ دار مولانا یونس دودھ والا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. مولانا, سپلائرز جو گوشت سپلائی کرتے ہیں مختلف دکانوں پر, ضروری نہیں کہ وہ ایچ ایم سی کے تابع ہوں وہ دکانیں یا ایچ ایم سی کو منتھلی ٹوکن دے رہی ہوں, ان کے علاوہ بھی دکانوں پر سپلائی ہوتا ہے گوشت. تو آپ کے نزدیک اگر وہ ایچ ایم سی کے دکان انڈر کام نہیں بھی کر رہی تو وہ دکان کس حد تک اس کو آپ چیک کرتے ہیں؟ اگر وہ ایچ ایم سی کے ماتحت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو چیک نہیں کرتے. اس لیے یعنی جو آپ کو پیسے نہیں دے رہا اس سے آپ کا کوئی غرض نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں تو فکر ہے, لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس پیدا کرے. مولانا اویئرنیس صرف وہی کہ جو آپ کو پیسے دیتے ہیں, صرف ان کے حد تک؟ پیسے تو ہمیں تو نہیں ملتے, نہیں, مجھے تو الحمدللہ میں نے ایک پینی نہیں لی ہے. نہیں, آپ کی ذات دیکھیے, آپ کی ذات نہیں, ایک ادارے اور ایک ذمہ داری کی بات ہے. ایک ذمہ داری ہے کہ یہاں پر بسے مسلمانوں کو دیار غیر میں, ایک غیر مسلم ملک میں حلال گوشت پرووائڈ کہاں سے وہ حاصل کر سکیں, وہ ذمہ داری آپ نے لی. کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ ان کو اویئرنیس دے دیں, کوشش ہے اور یہ کوشش اچھی ہے. یعنی اس کو آسان بنانے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے آپ کی میری گفتگو جاری ہے. جو آپ کو پیسے نہیں دیتے آپ ان کو چیک نہیں کرتے؟ اگر کسی نے حلال لکھا ہوا ہے اپنی دکان کے اندر and they are not selling halal, then local authority can prosecute them for mis-selling. ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے. ہم ان کو فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسی اینڈ لوکل اتھارٹی فار مس سیلنگ, مس ریپرزینٹیشن, تو ہم تو ان کو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, جن دکانوں کے پاس ہمارے ساتھ اگریمنٹ ہے اور وہ ہمیں نامینل 1 پاؤنڈ پر ڈے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا بندہ اور ہمارا نمائندہ وہاں چیکنگ کے لیے جاتا ہے تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, تو صرف اس لیے وہ پیسے دیتے ہیں تاکہ ہم نمائندہ کو ایک سیلری دے سکے, تو ویری نامینل 1 پاؤنڈ اے ڈے. تو اس کے لیے ہم وہاں پر جاتے ہیں اور پورے ملک کے اندر بسائڈز ایچ ایم سی کی دکانیں, کون سی دکانیں ہیں ایچ ایم سی کے ماتحت, تقریباً 700 یا 750 دکانیں ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں دکانیں ہیں. اس کے علاوہ جو دکانیں ہیں اس کو چیک کون کرتا ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کسی کو ایک حق بھی نہیں ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی دکان میں کہ مجھے چیکنگ کرنی ہے آپ کی فریزر, تو وہ آپ کو نہیں آنے دیں گے. یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ذمہ داری آپ نے لی ہے, یہ تو پھر آپ ہی. ذمہ داری صرف ہم نے اس دکانوں کے اندر لی ہے جس نے ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے, اور ولفلی اگریمنٹ. وی کین ناٹ فورس اینی بڈی ٹو سے وی وانٹ ٹو چیک یور فریزر. ہی ول سے ہو آر یو. That's a long debate. If I want to buy something, I'm definitely going to check first. کہ آیا خیر. ایک اور بہت اہم سوال ہے, قیمے میں مکسنگ ہوتی ہے. یہاں پہ بہت بڑے ایسے اسٹور ہیں جن پر گھوڑے کا گوشت مکس نکلا ہے. اس قسم کے معاملات آپ کے سامنے بھی آئے ہیں؟ الحمدللہ ایچ ایم سی کی دکانوں کے اندر کسی بھی دکان میں یہ مکسنگ کا مسئلہ نہیں آیا الحمدللہ. اور ہم رینڈملی ڈی این اے ٹیسٹنگ کرواتے ہیں, رینڈملی. وی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز ٹو ڈو ایوری ڈے اور ایوری ویک, بٹ رینڈملی الحمدللہ ہم کرتے ہیں. اور جس وقت یہ ہوسٹ میٹ اسکینڈل ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے بہت سی دکانوں کے اوپر کروایا تھا اور الحمدللہ سب نیگیٹو نکلا. ایچ ایم سی کیا صرف اور صرف جو آپ کے ممبرز
بزنس پیپل ہیں یا شاپس ہیں یا ریسٹورینٹس ہیں کہ حرام بچوں کے اسکولوں میں بھی کھلایا جا رہا ہے, حرام یہاں کے جیل کے قیدیوں کو بھی کھلایا جا رہا ہے مکس کر کے. تو ایچ ایم سی نے اپنا دائرہ کار صرف اور صرف جہاں پر دکانوں پر پیسہ بنایا جا رہا ہے یا گوشت بیچ کر پیسہ, some kind of business is there. So your concern is only with the businesses, why not schools? پہلی بات یہ کہ پیسے کی باتیں لوگ بہت کرتے ہیں, اور میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم, والنٹری تنظیم, والنٹری ایڈڈ تنظیم, whether it's a charity, ہماری چیریٹی ہے, we do not make money, I do not make money, nobody makes money within HMC. The money goes to the people who are working within HMC, number one. Number two, جو کام کر رہے ہیں, any organization needs resources, اور ہم اپنے ریسورسز کے مطابق جتنا ہم کام کر سکتے ہیں وہی کام کر رہے ہیں. نمبر 3, یہ جو محنت ہے اور جو فکر ہونی چاہیے صرف HMC کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے تو ایک ذمہ داری پورے کرنے کے لیے ایک ادارہ شروع کیا ہے, اور ہم اپنے ادارے کے اندر اپنی قدرت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق we are working as much as we can. لیکن یہ حلال کی فکر پورے مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے اسکول کے اندر حلال گوشت صحیح نہیں ہے تو the parents have the responsibility to put pressure on the governors کہ ہمیں ایسا گوشت چاہیے اور ہمیں ایسے چکن چاہیے. اسی طرح ہمیں پریشر رکھنا ہے as Muslims on the government کہ آپ ہمارے پرزنرز کو کیا کھلا رہے ہیں. یہ صرف HMC کی ذمہ داری نہیں ہے, پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ بہت غلط فہمی ہے کہ یہ صرف HMC کی ذمہ داری ہے. HMC اتنے پیسے نہیں بناتی, بلکہ پیسے ہی نہیں بناتی, HMC اتنے ہی پیسے بناتی ہے جتنا وہ اپنے ادارے کے اندر اور اپنے باؤنڈریز کے اندر کام کر رہی ہے. There are some schools already which are HMC, receiving HMC. There are at least 10 to 15 schools in the country, in Lancashire, in London, who are receiving HMC certified food. Alhamdulillah. چلیے ٹھیک, ریسٹورانٹس بھی آپ کے ٹوکن لیتے ہیں, وہ بھی آپ کو پیمنٹس کرتے ہیں, ان کا کیا طریقہ کار ہے آپ کا چیک کرنے کا؟ دا سیم جو سسٹم ہماری ہے وہی سسٹم ریسٹورینٹ کے اندر بھی ہے کہ وہ جو مال لیتے ہیں, چاہے چکن ہو چاہے گوشت ہو, تو ان کو وہی مال لینا ضروری ہے جو HMC سرٹیفائڈ ہو, اور وہ بھی صرف 1 pound a day ہی دیتے ہیں, اور وہ بھی اسی لیے کہ ہمارا نمائندہ وہاں جاتا ہے. صرف ویسے ہی نہیں دیتے کہ بس یہ مفت میں 30 پاؤنڈ لے لو مہینے کے اور پھر آپ مزے کرو, نہیں. وہ ہمارے نمائندہ وہاں جاتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, بلکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے کتنی مرتبہ اس دکان کے اندر کتنی مرتبہ گئے, کیا دیکھا, اور اس کے اندر کوئی پرابلم ہوا, پورا ہسٹری ہمارے پاس الیکٹرانکلی موجود ہے. کتنا پرانا گوشت ہوتا ہے ریسٹورینٹس میں, کبھی چیک کیا آپ نے؟ ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ چیک کرتے ہیں اور اس کا سکہ چیک کرتے ہیں HMC ہے یا نہیں. نہیں, صرف سکہ چیک ہوتا ہے, گوشت کتنا صحت مند ہے, کیا بیمار جانور ہو, چربی بہت چڑھی ہو گوشت کے اوپر, HMC کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ گوشت خراب ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن اس پہ صرف HMC کی اسٹیکر ہونا, اسٹیمپ ہونا کافی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جانور کی حالت کیا ہے, جی, تو ہمارا جو نمائندہ وہاں جاتا ہے وہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا پاس ہے, ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا اس نے سرٹیفکیٹ لیا ہے, تو اس کو پتا ہے کہ کس طرح دکان میں جانا ہے اور ہاتھ کس طرح صاف کرنے ہیں اور کیا پہننا ہے وغیرہ. لیکن وہ انوائرمنٹل ہیلتھ آفیسر نہیں ہے, اور انوائرمنٹل ہیلتھ آفیسر لوکل جو کاؤنسل کا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہ HMC یہ دیکھتا ہے کہ HMC کا گوشت ہے یا نہیں, لیکن انوائرمنٹل ہیلتھ آفیسر تو وہ نہیں ہے. مولانا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات, قربانی کا جانور, اس کو جب قربان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ صحت مند ہو جانور, کوئی اس کو زخم نہ ہو, اس کی عمر, جانور اگر اس کی صحت کا اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو, اس کے دانت نہ ٹوٹے ہوئے ہوں, یہاں تک اس کو چیک کیا جاتا ہے قربانی سے پہلے. تو یہاں پر جب HMC چیک کرتی ہے تو کتنا ہی پرانا گوشت ہو, اس پر صحت مند نہ ہو. میں نے یہ ایک شکایت ہے, یہ عام شکایت ہے
کہ گوشت جو دکاندار نے HMC کے نام پر بیچ رہا ہے، لیکن وہ اکثر گوشت پرانا ہے، فریزر میں رکھا ہے، اس میں بے تحاشا چربی چڑھی ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے. HMC والے صرف اپنا اسٹیمپ لگا دیں گے بس. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. قربانی کے بارے میں آپ کو پہلے بتلا دوں کہ ہمارا جو انسپیکٹر وہاں ہوتا ہے وہ سب قربانی کے شرائط کے مطابق جانور کو چیک کرتا ہے. نمبر 2، جو ویٹ، ہر سلوٹر ہاؤس کے اندر ایک ویٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسی کی طرف سے ایک ویٹ ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ جانور صحت مند ہے یا نہیں. نمبر 3، اگر کسی کو شکایت ہے گوشت کے بارے میں تو میں تمام ویورز سے کہتا ہوں کہ فوراً فون کے اوپر لوکل کاؤنسل کے انوائرمنٹل ہیلتھ آفیسر کو بتلا دے کہ اس دکان کے اندر گوشت خراب ہے، پرانا ہے، اور وہ فوراً اس کو بند کر دیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. میں نہیں کھا سکتا، وہ بھی نہیں کھا سکتے، تو فوراً کسی کو اطلاع کرے. HMC can not close down any shop. تو پھر HMC کرتی کیا ہے؟ صرف اپنی اسٹیمپ چیک کرتی ہے اور واپس. HMC checks for halal. آپ کو پتا ہے کہ کتنے پرابلمز ہیں. مولانا اس سوال کا میں جواب لینا بہت ضروری سمجھوں گا. ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. اور HMC کرتی کیا ہے؟ صرف اپنی اسٹیمپ چیک کرتی ہے یا اس سے علاوہ بھی کچھ اس میں چیک کرتی ہے جب یہ کسی دکان پہ جا کے گوشت چیک کرتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ میں؟ اس کا جواب ایک بریک کے بعد لیں گے مولانا سے. جو کہوں گا سچ. ویلکم بیک ناظرین. حلال گوشت پر ہماری گفتگو جاری ہے. مولانا صاحب سے سوال کر رہے ہیں. مولانا آپ کے انسپیکٹرز جاتے ہیں، وہ جا کر کیا چیک کرتے ہیں دکان میں، ریسٹورینٹ میں؟ ان کا کیا طریقہ کار ہے چیکنگ کا؟ وہ جب اندر جاتے ہیں دکان کے اندر تو وہ کسی بھی جگہ میں جا سکتے ہیں. آپ غیر HMC دکان میں ایسا نہیں کر سکتے. ٹو گین ایکسیس از اے گریٹ اچیومنٹ، نمبر 1. نمبر 2، ہمارا جو HMC کا نمائندہ ہوتا ہے وہ پوری دکان کے اندر چیک کرتا ہے کہ یہ جو چکن وغیرہ آئی ہے یا گوشت آیا ہے، آیا وہ صحیح HMC لیبل کے ساتھ آیا ہے یا نہیں. تیسرا، وہ دیکھتا ہے کہ کل ڈیٹ کب ہے، کہ کب اس کو ذبح کیا گیا، کیا بہت عرصہ ہو گیا یا بہت عرصہ نہیں ہوا، اور بیسٹ بیفور ڈیٹ کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ 4 مرتبہ پورے ہفتے کے اندر اس طرح وہ چیکنگ کرتے ہیں. گوشت کی صحت کو وہ کس طرح سے چیک کرتے ہیں کہ گوشت کتنا صحت مند ہے؟ کسی طرح سے بھی یہ گوشت انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. HMC کیوں نہیں چیک کرتی؟ اگر کرتی ہے تو کیسے چیک کرتی ہے؟ ہم صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیک کریں کہ کیا وہ حلال ہے یا نہیں HMC کی طرف سے، نمبر 1. نمبر 2، کل ڈیٹ کب ہے. تو بہت عرصہ ہوا ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحت مند نہیں ہے. اگر اسمیل زیادہ ہے تو پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہے. اسی طرح بیسٹ بیفور ڈیٹ سے زائد ہے تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں. تو جتنا ہمارے اندر یہ ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں الحمدللہ. کوئی ایسا تجربہ بھی آپ کے سامنے آیا کہ آپ کے ہی جنہوں نے ٹوکن لیے ہوئے ہیں یا منتھلی آپ کو پے کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے مکس گوشت بیچا ہو یا بیچ رہا ہو، یا اس نے آپ کی جو اسٹیمپ ہے وہ 2 نمبر اسٹیمپ لگائی ہو اور وہ بیچ رہا ہو؟ ایسا کبھی واقعہ سامنے آیا؟ ہماری جو دکانیں ہیں اگر اس کے اندر ایسا مال مل گیا جو HMC نہیں ہے تو ہم اس کو پکڑتے ہیں اور ہم اس سے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. ایسا بھی آیا ہے کہ کسی نے 2 نمبر کا اسٹیمپ بنایا ہے اور ہم نے اس کو پکڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے اسٹیمپ ہے، کہاں کہاں ہے، اور اسٹیمپ کے نمبرز بھی ہے ہمارے پاس. تو HMC اسٹیمپ نمبر 1، نمبر 2 یا دوسرے جو استعمال کرتے ہیں ہم چینج کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے الحمدللہ ہماری جو سسٹم ہے اٹس 1000 times better than any other system in this country. ہم یہ نہیں کہتے کہ جس طرح ابھی کوئی یہاں پہ پولیس بھی ہے اس ملک کے اندر تب بھی چوری تو ہوتی ہے. تو ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ تو بہت کم ہے. اندازاً کتنے جعلی اسٹیمپس کے کیسز اور کن علاقوں میں آپ کے سامنے آئے؟ یہ میں آپ کو I can't say from the top of my head، لیکن ہوتا رہتا ہے دکانوں کے اندر. یہ اسٹیمپ والا قصہ تو صرف 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہوا ہے 10 سالوں کے اندر. 10 سال کے اندر 1 یا 2 مرتبہ مجھے یاد ہے. 1 مرتبہ مجھے ضرور یاد ہے، 2 مرتبہ بھی ہوا ہو، لیکن الحمدللہ وہ پکڑا گیا اور اس کو سزا مل گئی. اور سزا یہ کہ آپ نے اس کو چیک کرنا چھوڑ دیا. اس کو چیک کرنا چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارے پاس اور پاورز نہیں ہوتے، بلکہ ایک
جس نے وہ اسٹیکر استعمال کیے تھے اس نے اپنی طرف سے اسٹیکر بنائے تھے چکن کے اوپر یا بیف کے اوپر, اور انوائرمنٹل ہیلتھ آفیسرز نے بلکہ برمنگھم ٹریڈنگ کاؤنسل نے اس کو پکڑا اور اس نے اس کو سزا دی. چلیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. مولانا, جہاں پر ہماری مسلم کمیونٹی انگلینڈ میں رہنے والی اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرتی ہے کہ گوشت کا اگر ان کو پتہ چلے کہ یہ صحیح طرح حلال نہیں ہوا یا یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے, وہاں ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مکسنگ ہو رہی ہے گوشت میں. اور جہاں آپ کے HMC کا باہر سٹیکر لگا ہوا ہے, ان دکانوں میں دو طرح کے گوشت ہیں. ایک تو چھپا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے, جب آپ کا انسپیکٹر گیا تو وہ چیک کر کے آیا, سامنے اس وقت وہی رکھا ہوتا ہے, لیکن وہ گوشت اس شاپ میں نہیں ہوتا, وہ کہیں اور ہوتا ہے. اور وہ نہیں آپ تو نہیں اس لیے کہیں گے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے, ایسا ہو رہا ہے. بعد میں وہ دوبارہ مکس کر دیا جاتا ہے, وہ بکتا ہے, اس کی ٹائمنگ ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے چیک کرنے کا؟ اصل میں آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس پہ متفق نہیں ہوں. نمبر 1 اس لیے کہ ہماری جو سسٹم ہے آپ کی اگر کوئی جعلی اسٹیمپ بنا سکتا ہے تو وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے مولانا. کر سکتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ 2 مرتبہ, لیکن بعد میں پکڑا ہی جاتے ہیں. آپ اندازہ رکھیں کہ HMC 4 times a week دکان میں جاتے ہیں, اور دوسری جو دکان اس کے نیکسٹ ڈور ہے اس کے پاس HMC کی اسٹامپ نہیں ہے, HMC کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اس کو کوئی چیک نہیں کرتا. تو اس کے اندر تو حرام بھی آ سکتا ہے, اس کے اندر ہوس میٹ بھی آ سکتا ہے, اس کے اندر پگ انجیکٹڈ چکنز بھی آ سکتے ہیں. کون چیک کرنے والا ہے؟ کوئی چیک کرنے والا نہیں. کم از کم ایک دکان تو ایسی ہے, بلکہ 700 دکان سے زیادہ ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک بندہ مسلمانوں کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر, ایک ذمہ داری لے کر ان کی دکان میں جا کر کم از کم دیکھتا ہے کہ کیا ہے, اور الگ الگ اوقات میں جاتا ہے. اگر کوئی انٹیلیجنس آئی جسے, اور ہم پبلک کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے اس طرح کا, کوئی چیٹنگ کر رہا ہے تو ہمارے آفس کو بتلا دے. ہمیں تو وی ہیو نو انٹرسٹ, وی آر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. تو اگر آپ ہمیں بتلائیں گے تو کیا ہم اس کو اگنور کریں گے؟ نو, بیکاز دیر از نو انٹرسٹ فار اس. آپ نے ابھی مالدار ہو جائیں گے. 30 پاؤنڈ سے ہم کچھ نہیں ہوتا. 30 پاؤنڈ تو ان کا بھی جو خرچہ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے اس کے اندر, صرف مسلمان کی حلال کی گوشت کی غرض ہے, مسلمان حلال کھانے کی غرض ہے, اور کچھ غرض نہیں ہے. الحمدللہ. ابھی آپ نے پگ انجیکشنز کے ذریعے جو بھی خوراک کھلائی گئی, کبھی خوراک کے معاملے بھی چیک کیا کہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں کس ملک سے آ رہا ہے, اور اس ملک میں اس چکن کو کیا خوراک کھلائی جاتی ہے؟ اگر اس کو حرام خوراک کھلائی جاتی ہو اور صرف اس کو حلال کر کے HMC کا ہم اسٹیمپ کر دیں تو وہ حلال ہو گیا. ہماری جو چکن ہے وہ اسی ملک میں ذبح ہوتی ہے, تو اس میں الحمدللہ کوئی میں نے اس کی خوراک بھی الحمدللہ صحیح ہے. ہم نے اس کو چیک کیا ہے. مطلب کیا اس خوراک کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ خوراک ان کا وہ جو گرینز وغیرہ ہوتا ہے وہی وہ کھاتے ہیں. نہیں, زیادہ تر کس ملک میں وہ خوراک تیار ہوتی ہے؟ کبھی اس معاملے میں پورے سرچ کی آپ نے کہ یہ خوراک کہاں ہے اور یہ خوراک میں کیا کیا چیزیں مکس ہیں؟ کیونکہ وہ جس انجیکٹڈ آپ نے بات کی, اسی قسم کے اجزاء چکن کی خوراک میں بھی موجود ہیں. نہیں, پہلے وہ کرتے تھے اس ملک کے اندر, اور پھر BSE یعنی جو بیماری نکلی جانوروں کے اندر, تو پھر انہوں نے اس جیسا خوراک کو بند کر دیا. تو EU کی طرف سے لیجسلیشن ہے کہ وہ ایسا خوراک نہیں کھلا سکتے. آپ خوراک کو اچھی طرح چیک کرتے؟ ہم چیک نہیں کرتے, ہم اس کو EU لیجسلیشن کے ماتحت ہے, اور ہم نے ان سے پوچھا بھی ہے, اور ہمارے پاس ریکارڈز ہے کہ وہ کیا کھلاتے ہیں. 750 کے قریب آپ کی دکانیں ہیں جو HMC کے جن کو چیک کرتی ہے. تمام کے تمام سلاٹر سینٹر جہاں HMC جن سے آپ کا تعلق ہے, جہاں ذبح ہوتا ہے, وہاں ہر وقت آپ کا انسپیکٹر موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں, ہر وقت. یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے اور یہ یونیک ہے, اور اسی وجہ سے میں لوگوں سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ HMC کے اوپر کافی سوالات آتے ہیں, اور بالکل ہم اس سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں, اور اسی لیے میں یہاں پر حاضر ہوں. لیکن یہ بھی سوچتے رہیں کہ چلو اس دکان کے اندر کم از کم ایسا مال آیا ہے جہاں پر ایک بندہ پہلے کھڑا تھا اور اس نے دیکھا کہ کس طرح ذبح ہوا, پھر اس نے اسٹامپ لگائی. ایسا کسی اور تنظیم کے اندر نہیں ہے.
میں سلاٹر ہاؤس بھی جاؤں گا اور وہاں جا کے دیکھوں گا کہ آپ کا انسپیکٹر وہاں کھڑے ہیں یا نہیں. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ ان سلاٹر سینٹر میں جو ذبح کر رہے ہیں وہ کیا شخص جو اکیلا ذبح کر رہا ہے, مشین سے ذبح کر رہا ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہماری پہلے سے ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جس طرح مسلمان چاہتے ہیں کہ اس کو ذبح کرے, اسلام کے اندر جس طرح لکھا ہوا ہے, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا, اسی طرح ذبح کرنا ضروری ہے. تو ہم نے یہ پہلے سے ایک سٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ ایک مسلمان ذابح ہو اور چھری شارپ ہو, کوئی کرنٹ نہ لیا. وہی چھری اس دوسرے جانور پر جو حرام ہے پھرتی ہے یا اس الگ الگ چھریاں بھی الگ الگ ہیں؟ یہاں تو حلال ہی جانور ہو رہے ہیں. نہیں, آپ نے بتایا ہے کہ جو غیر مسلم اگر سلاٹر سینٹر ہے تو جہاں پر مسلمانوں کے لیے ذبح ہو رہا ہے اس کے لیے مسلمان ذابح ہونا ضروری ہے, ذبح کرنے والے کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. جی آپ کے لیے تو اسی طرح جو چھری استعمال ہو رہی ہے ذبح کرنے کے لیے وہ بھی الگ ہے یا وہ مکس ہو جاتی ہے اس جگہ پر؟ اصل میں وہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سلوٹر ہاؤس ہے جو غیر مسلم کا ہے پورا, لیکن وہ صرف حلال ہی کرتے ہیں, تو وہاں حرام ہوتا ہی نہیں. اور ہمارے جو سلوٹر ہاؤس ہے وہاں حرام ہوتا ہی نہیں, وہاں مسلمان ہی کے لیے ذبح کرتے ہیں سب کچھ. اندازاً کتنے جانور ذبح کر لیتے ہیں؟ اٹ ڈیپینڈز, ڈفرینٹ سلوٹر ہاؤسز وہ ڈفرینٹ یہ اندازہ ہوتا ہے. تو بعض جو چکن سلوٹر ہاؤس ہے وہ کافی 50,000 چکنز ڈے میں کرتے ہیں, اور بعض جو بڑے جانور ہیں تو وہ کم جانور کرتے ہیں, لیکن ان کا الگ الگ ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا سائز آف دا سلوٹر ہاؤس. ہاؤ مینی پیپل, کتنے لوگ ذبح کرتے ہیں؟ اگر 50,000 چکن ذبح ہو رہا ہے تو کتنے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ذبح کریں, یا ایک ہی شخص یا 2 شخص یا 5 شخص اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں؟ جہاں پر یہ 50,000 ہوتا ہے وہاں پر 9 آدمی کھڑے ہوتے ہیں, 9, تو اور پھر وہ آلٹرنیٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس طرح وہ 50,000 کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. سلاٹر ہاؤس میں جہاں جانور ذبح ہو رہے تھے, حلال سلاٹر ہاؤس کی ذبح خانوں کی, وہاں آپ کو بے شمار بیئر کے کین بھی پڑے نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان خود جانور ہو چکا ہوتا ہے, تھک ہار کر اتنے جانوروں کو اکیلا ذبح کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جانور ہونا ہی ضروری ہوتا ہے. تو پھر وہ نارمل حالت میں یہ نہیں کر سکتا, تو وہ اپنی اس حالت سے بے حال ہو کر, اور اس طرح سے دیکھا گیا, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں جناب بے شمار کین پڑے ہیں بیئر کے اور وہ ذبح کر رہا ہے کسائی. اور یعنی یہاں پر اب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو شخص ذبح کر رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر ہم جس سلوٹر ہاؤس سے کام کرتے ہیں وہ EU کے لو کے ماتحت کام کرتے ہیں پہلے سے. سو آل دا EU لوز اور اس ملک کے جو قوانین ہیں اس کے ماتحت پہلے سے کام کرتے ہیں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی لوز ہوتے ہیں. اسی طرح ہر ایک سلوٹر ہاؤس کے اندر ایک ویٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی جانور بیمار نہ ہو, کوئی جانور یہ ہیلتھ کے لیے ڈیٹریمنٹل نہ ہو. اس طرح کی ذمہ داری ویٹ کی ہوتی ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو مسلمان ذبح کر رہے ہیں وہ صحیح طور پر ذبح کرے, اور اسی جانور کو ہم اس کو سٹیکر لگائے یا اس کو سکہ لگا دیں. حلال ہو گیا, گوشت حلال ہوا, گوشت حلال ہونے کے بعد پانی کا استعمال کیا جاتا ہے, اس پانی سے گوشت کا وزن بھاری ہو جاتا ہے, تو وہ اس پر کیا احتیاط ہے آپ کی؟ یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو بالکل الگ سسٹم ہے. جرمنی کے اندر ہو رہا تھا, اور ابھی بھی 10 دسمبر کو ڈیلی میل کے اندر واپس ایک رپورٹ آیا, اور اسی کے اندر وہی تھا کہ یہ کیمیکل سلج اور پگ سکن وغیرہ چکن کے اندر آپ کو ملیں گے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے تو وہاں پیک ہو جاتے ہیں اور باکس کے اندر پیک ہو جاتے ہیں ہمارے انسپیکٹر کے سامنے. وہاں پر سلاٹر ہاؤس میں ذبح ہونے کے بعد گوشت کتنی دیر تک فریزر میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے یہاں بیٹھ کر مجھے نہیں پتا, وہ جو وہاں انسپیکٹر ہے ان کو پتا ہوگا. سلاٹر ہاؤس جہاں پر گوشت ذبح ہوا, اس کے بعد جو سپلائر ہیں جو سلاٹر ہاؤس سے لے رہے ہیں اور وہ دکاندار تک سپلائی دے رہے ہیں, درمیان میں گوشت مکس ہونے کا خطرہ ہے؟ درمیان میں مکس ہونے کا خطرہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے. آئی کین ناٹ ڈینائی دیٹ. پہلی بات تو یہ کہ بہت مشکل ہے اس ملک کے اندر, اگر کوئی کسی دکان میں چلے جائے اور وہ کہے کہ یہ حلال ہے, تو
آپ کیسے اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ گوشت کہاں سے لاتے ہیں، کس سلوٹا ہاؤس سے لاتے ہیں، اس کا EEC نمبر کیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک سلوٹا ہاؤس کے پاس EEC نمبر ہوتا ہے. یعنی ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے دکان کے باہر صرف لکھ دیا حلال گوشت، اس کے بعد اندر جو کچھ ہے وہ حلال ہو گیا. تو یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ میں جاننا چاہوں گا کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ گوشت جو کچھ بھی اندر ہے، قیمہ ہے، گوشت ہے، وہ کیسے حلال ہے؟ مشکل ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایک عام آدمی کے لیے اس کو جاننا بہت ہی مشکل ہے. یہ صرف ٹرسٹ کے اوپر ہے، ایک اعتماد کے اوپر ہے. کئی لوگ یہ اسٹیکر اس لیے بھی لے لیتے ہیں کہ جب ہمارے باہر اسٹیکر لگا ہوگا تو ہمارا مال زیادہ بکے گا، اس لیے بھی وہ اندر مکس کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. اب جو اہم بات ہے، قرآن میں اللہ نے اس بارے میں کیا حکم دیا، خاص طور پہ جو جیسے کہ کم تولنے کا معاملہ ہے، کم تولنے کا ہے، حلال حرام گوشت کا معاملہ ہے، اس میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے، اس بارے میں کیا سختیاں ہیں، وہ ہمیں بتائیے گا. چیٹنگ کرنا کسی کے بھی ساتھ، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کے لیے، غداری کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اور ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک تاجر جو صادق ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا درجہ، اس لیے کہ ایک تاجر کو یہ چیٹنگ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ چلو میں یہاں سے تھوڑا سا پیسہ اور کما لوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ پاک دیکھنے والے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، چاہے دکاندار ہو یا کوئی اور ہو، بالکل سچائی کے ساتھ کام کرنا بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے تاجر کے لیے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ مولانا، بہت آپ نے ٹائم نکالا ہمارے. ناظرین، ابھی اس پروگرام کے اور کئی حصے باقی ہیں. ہم آپ کو سلاٹر ہاؤس بھی لے کر جائیں گے، ہم آپ کو ان دکانوں پر بھی لے کر جائیں گے کہ وہاں پر گوشت کس طرح سے سنبھالا جاتا ہے، فریزر میں کیسے رکھا ہے، گوشت کتنا پرانا ہے، اور HMC یا اور جو دوسرے ادارے یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں وہ کس حد تک اس گوشت کو چیک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھوں گا. ناظرین، جہاں ہم کو حلال گوشت کا اتنا خیال ہے کہ ہم حلال گوشت ڈھونڈ کر کھاتے ہیں، تھوڑا سا خیال اور کریں. جو پیسے ہم کماتے ہیں وہ بھی حق اور حلال کے کمائیں. انشاءاللہ اللہ پاک کبھی بھی حرام کو آپ کے نزدیک نہیں آنے دے گا جب آپ حلال روزی کمائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سرمایہ دارانہ نظام یا پھر جمہوریت کا تاج؟ کیا ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک میں رہنے والے عام آدمی کے مسائل ایک جیسے ہیں یا قدرے مختلف؟ جنگوں کی سیاست یا معدنیات پہ نظر؟ جب ترقی یافتہ ممالک سچ بول کر ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو پھر ہم کیوں سچ بولنے سے ڈرتے؟ پر اب وقت آ گیا ہے جب سب ایک ہی بات کریں گے، جو کہوں گا سچ کہوں گا.